ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ الصمد ہے۔ شیخ نے کہا کہ صمد کا معنی رب کامل اور سید العظیم، کامل رب اور عظیم آقا جو ساری ضروریات اپنے ماننے والے اپنے بندوں کی مخلوقات کی پوری کرتا ہے۔ الذی لم یبقى صفت و کمال الا اتصف بها، وہ ذات، بڑے پیارے انداز میں انہوں نے بھی بیان کیا کہ وہ ذات، اللہ کی الصمد کا معنی ہے کہ وہ ذات جس کے اندر کمال کی کوئی بھی صفت ہو مگر وہ ذات اس سے متصف ہے، یعنی کوئی بھی خوبی کی صفت اس کے اندر ناموجود نہیں ہے، مفقود نہیں ہے، ہر خوبی اور اچھی صفت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں موجود ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو خوبیاں ہیں بھی وہ اس میں کامل درجے اور انتہا درجے تک پہنچا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ حکیم ہیں، تو ایک بھی کام، بال برابر کام بھی اللہ رب العالمین باطل یا بے کام کا نہیں کرتا۔ غیر ضروری بے وقوفی والا کوئی کام اللہ سے صادر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ حکیم کامل ہے، حکیم بالغ ہے، علیم ہے۔ وہ اس کے علم سے، ابھی آپ نے جمعہ کے خطبے میں پڑھا، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، دنیا میں کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، کتنی زبانیں ہیں، کتنے ذرے ہیں، کتنے بال ہیں، کتنے پتے ہیں، کتنے درخت ہیں، درختوں کے اندر کتنے اس کے ریشے ہیں، جڑوں کے کتنے بال ہیں، ہاں ہمارے جسم میں کتنے بال ہیں، سر کے بال، داڑھی کے بال، بغل کے بال، زیر ناف بال، بدن کے ایک ایک مسامات، کتنے بال ہیں، ہم اپنے ایک جسم کا بال نہیں گن سکتے۔ ایک درخت کی پتیوں کے اندر جو باریک باریک بوٹے ہیں، پتیوں کے اندر جو باریک باریک ان کی کیا بولتے ہیں نسیں ہیں، اس کو ہم نہیں گن سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ ایک کمرے کے اندر سائنس والے جو کہتے ہیں الیکٹران نیوٹران، جو باریک باریک ذرات ہیں جو خوردبین سے دکھتے ہیں، ہاں وہ ہمارے اس ایک مسجد کے ایک ہال میں اس کا آدھا کر دیجئے تو اس میں کتنے ذرات ہیں ہمارے کیلکولیشن میں، کمپیوٹر میں اور کیلکولیٹر میں نہیں آئیں گے، اتنے ارب خرب اور اس سے بھی آگے چلے جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا ایک ہاتھ کا جو غبارہ ہوتا ہے نا، ایک غبارہ، ہمارے یہاں پھگا بھی کہتے ہیں، غبارہ سمجھ رہے ہو، ایک پھگے میں جتنی ہوا ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں سائنس والے کہتے ہیں کہ 13 ملین بلین جو ہے اس کے اندر ذرات ہوتے ہیں تقریباً، کم سے کم۔ ایک غبارے میں اس میں کتنے ہوں گے؟ پھر پوری مسجد میں، جیتانہ میں، اب جیتانہ ہی پوری دنیا نہیں، اب بڑھتے جائیے۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، لیکن جس کہکشاں میں یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اس کہکشاں میں یہ ایک نقطے کے جیسی ہے۔ سورج اس سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، سورج سے کئی کروڑ گنا بڑے بڑے ستارے موجود ہیں۔ ایک کہکشاں میں کتنے ستارے ہیں نہیں معلوم، کتنی کہکشاں ہیں نہیں معلوم، کتنی وسیع اور عریض چیز ہے، کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو سنبھالنے والا، ہر چیز کے حالات کو ظاہر باطن سے جاننے والا ہے۔ ہم اس زمین پر دل میں کچھ سوچ رہے ہیں، پہلا آسمان 500 سال کے فاصلے پر، دوسرا اس سے 500 سال، تیسرا ہر آسمان 500 سال کے فاصلے پر، 7ویں آسمان سے کرسی اور کرسی سے عرش 500 سال کے فاصلے پر۔ اس کے اوپر اللہ مستوی ہے اور ہماری دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، چونٹی کی چال کو سنتا ہے۔ کائنات کا کوئی بھی انسان، سارے انسان ایک وقت میں کوئی بات بولے، سب کی بات سنے گا، بات ہی نہیں سنے گا، سب کی نیت بھی جانے گا کہ کون خلوص سے اللہ سے مانگ رہا ہے، کس کے دل میں خلوص نہیں ہے، کون کس جذبے سے بول رہا ہے۔ یہ ہے سمد کہ ہر خوبی میں اللہ کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہر بال کو جانتا ہے، ماضی حال کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، ہاں اس دری کے اندر ایک ایک ریشے کو، اس کے نیچے زمین کے جتنے ذرات ہیں سب کو جانتا ہے۔ اگر ایک ذرہ، کائنات کا ایک ذرہ اللہ کے علم سے باہر ہو جائے تو جتنا باہر ہوگا اتنی اللہ کے اندر جہالت آ جائے گی۔ جہالت خامی ہے، نقص ہے، اور اللہ الصمد ہے، یعنی خامیاں نہیں ہیں اس کے اندر، خوبی مکمل ہے۔ علم جب مکمل ہم مان رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ کائنات، ماضی حال، مستقبل، چھپی ظاہر باطن، کوئی ایک چیز بھی اللہ کے ذہن علم میں، ایک بال برابر، ایک ذرہ برابر بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ کامل کا یہ معنی غور کیجئے۔ تو شیخ نے کہا کہ وہ ذات جو متصف ہے ہر خوبی سے اور اس میں کمال سے، اس حیثیت سے، بحیث لا تحیط الخلائق ببعض تلک الصفات، اس طرح سے کہ مخلوقات ان بعض صفات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے اپنے دلوں کے ذریعے سے، یعنی دل اور علم کے ذریعے سے اللہ کی جو صفات ہے نا اس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، نہ اپنی زبانوں سے بیان کر سکتے ہیں۔ اور صمد کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو مصمود الیہ ہے،
ہاں، اور مقصود ہے، یعنی وہ ذات جو بندوں کی اور مخلوق کی تمام ہوائے جو ضروریات میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، بھوک لگے، پانی کی ضرورت ہے، بیماری سے نجات چاہیے، کوئی اولاد چاہیے، ہر ضرورت، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ وہ ذات جس کی طرف رجوع کیا جائے، اور وہ کسی کے، ہم بولتے ہیں نا کہ الصمد کا معنی یہ کہ سارے جس کے محتاج ہو وہ کسی کا، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کسی کا، کون شخص ہے جو محتاج نہیں رہے گا کسی کا؟ ہم اور آپ، کوئی یہ وقت کا دنیا کا بادشاہ بھی ہو، وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ ہو جائے یا کوئی اور کچھ ہو جائے، یہ محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے اندر کمزوریاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کو موت آنی ہے، پیشاب پاخانہ ان کو ہوتا ہے، بھوک ان کو لگتی ہے، بیمار یہ پڑتے ہیں، ہے نا؟ یہ محتاج ہیں، اپنی بادشاہت میں بھی محتاج ہے۔ تو جس کے اندر خامیاں ہیں، نقص ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ جب اللہ رب العالمین میں کوئی خامی ہے ہی نہیں، ہاں، اس کی طاقت میں کمی نہیں ہے، اس کے علم میں کمی نہیں ہے، اس کی حکمت میں کمی نہیں ہے، اس کے نظام کو چلانے، ملک اور سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب کوئی کمی نہیں ہے تو اس کو کسی کی کوئی ضرورت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شیخ نے کہا کہ چنانچہ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جس سے ساری کائنات جس کی محتاج ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، کہ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اس کے سوالی ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی حمید ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے ہر چیز آسمان کی سوال کرتی ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک حالت ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، کسی کو بادشاہت دیتا ہے، کسی کو امیر بنا رہا ہے، کسی کو غریب بنا رہا ہے۔ ہر روز ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کے الگ الگ کام، ہاں، فہو الغنی بذاتہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ بذات خود غنی ہیں، ہاں، کسی کے غنی بنانے سے نہیں، بذات خود غنی بے نیاز ہے، اور ساری کائنات بذات خود اپنی ذات میں اللہ کی محتاج ہے، ذات میں اللہ کی محتاج ہیں، اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہیں، اور ان کے لیے اعداد اور امداد جو چیزوں کی ضرورت ہے، ہر چیز جو ہمارے کھانے پینے سانس لینے کے لیے چاہیے، ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، ہر اعتبار سے پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ لیس لأحد منها غنى عنه مثقال ذرة، کائنات کی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے ایک ذرہ برابر کے چیز میں بھی بے نیازی اور غنا نہیں ہے۔ فی کل حالت من احوالها، ہر حالت میں، کوئی کسی بھی حال میں ہو اللہ کا محتاج ہے۔ چنانچہ معنی کیا ہوا؟ سمد وہ ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کی طرف جو ہے قصد کیا جائے ہر چیز میں۔ کیوں اس کی طرف ہر معاملے میں قصد کیا جاتا ہے؟ مخلوق اس کے محتاج ہیں اور مخلوق کی ضرورت پورا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ بذات خود اپنے اندر ساری صفات کا کمال رکھتا ہے، احسان اور کرم رکھتا ہے، ہاں، اور وہ بندوں پر اپنے احسانات سے نوازتا ہے۔ اسی لیے آگے جو صفات بیان کی یہ اسی کی تکمیل ہے۔ مجھے لگ رہا ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صمد کی تفسیر آگے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کہ نہ جس کا کوئی بیٹا ہے، نہ خود وہ کسی کا بیٹا ہے۔